حضور کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا حضرت ثوبان، ثا واو با الف نون۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے اور بڑے پریشانی کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور ڈھانپ گئے کہ اور جانچ کے کیا کہنا چاہتے ہیں، پوچھا کیا بات ہے ثوبان؟ کتنے خوش نصیب وہ دن وہ لمحے تھے۔ فوراً فرمانے عرض کرنے لگے، اللہ کے حبیب میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، انا احبک شدیداً، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا اچھا؟ پھر فرمایا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، اپنے اجداد سے بھی بڑھ کر، اللہ کے حبیب جب میں آپ کی صحبت سے اٹھ کے جاتا ہوں تو فذکرو کا گھر میں اپنے ہوتا ہوں مگر یاد آپ ہی کو کر رہا ہوتا ہوں، اور مجھے چین نہیں آتا حتیٰ آتی کا، اور جب تک میں آ نہیں جاتا اور آپ کو تک نہیں لیتا مجھے سکون و چین نہیں آتا، یعنی میں آپ کو دیکھے بغیر تڑپتا ہوں۔ اب قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ میرے محبوب کو دیکھنے کے لیے تڑپنے کا کرو، کہیں قرآن میں ایک آیت بھی نہیں آئی کہ میرے محبوب کو دیکھا کرو غور سے، مگر صحابہ کر رہے ہیں۔ اب اس عالم کے اندر اچانک اور سوال کرنے لگے، حضور نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ تو میں جانتا ہوں اللہ کے حبیب آپ تو جنت میں بڑے اعلیٰ مقامات پر ہوں گے، ایک سوال اندر ہے، جب اپنی موت کے بارے میں اور آپ کے وصال کے بارے میں سوچتا ہوں تو سوچتا ہوں قیامت میں تو آپ بڑے اونچے مقامات پر ہوں گے، ایک ہی سوال ہے جنت میں آپ کا دیدار ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب آپ اس سوال کو کیا کہیں گے؟ اس میں سیرت اتباع کہاں ہے؟ یہ سوائے محبت برائے محبت کے کچھ نہیں ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، اللہ نے آیت نازل فرما دی، فرما من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سادہ ترجمہ بھی حضور کی حدیث کا ہی دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے المرء مع من احب انت مع من احببت، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہو۔ حضرت جبرائیل امی آیت لے کر آئے، یہ تفسیر قرآن العظیم، امام ابن کثیر نے اس کو روایت کیا، پھر اور بھی روایات میں اس کو مفسرین اور محدثین نے کوٹ کیا اس آیت کا شان نزول۔ یہ حضرت ثوبان کا اظہار محبت کرنا، حضور کو بار بار تکنے کا ذکر کرنا، اور جنت میں رہ کر بھی کہ جنت تو مل جائے گی اللہ کے حبیب، صحابی ایسا کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، جنت تو مل جائے گی، مگر یہ سوال کہ اللہ کے حبیب آپ کا دیدار ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو یہ جو مظاہر محبت کا اظہار ہے، پتہ لگا محبت خود ایک جذبہ ہے۔ اس کے بعد باقی باتیں شروع ہوتی ہیں، جب تک محبت نہیں بیٹھے گی، اور محبت کہنے سے نہیں ہوتی، محبت پر اصرار ضروری ہے، اور اس اصرار کا اظہار ہی یہ آپ کا ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانا ہے، ایک اس میں سے جز ہے، ورنہ 1446 سال ہو گئے حضور کو آئے ہوئے اور دنیا وصال فرمائے ہوئے، کیا ضرورت ہے ہمیں بیٹھنے کی، کیا ضرورت ہے یاد کرنے کی؟ مگر پتہ لگا یاد سے پتہ لگتا ہے جو جس کا جتنا ذکر کرتا ہے وہ اس سے محبت کی علامت ہوتا ہے۔ تو یہ محبت کی علامات ہیں، اور جن کا ذکر ان کا اتنا تازہ ہے وہ خود کتنے تازہ ہوں گے۔ اب اس محبت میں میں ذرا آج کل یہ جملہ ضرور کہتا ہوں، عمومی طور پر بیویاں بھی جلدی بندوں کی تعریف نہیں کرتی، اور ماشاءاللہ بندے بھی جلدی نہیں کرتے بیویوں کی تعریف، یہ بھی پتا ہے مجھے، مگر ایسی زوجہ جو خود اپنے شوہر کی نعت لکھے، کس قدر عالی قدر وہ شوہر ہوں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، ایک ہی شعر کا آپ کو مطلع سناتا ہوں، آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ آپ فرمانے لگیں حضرت زلیخا کو ایسے مخاطب کر کے، کہنے لگی زلیخا آپ نے اور آپ کی سہیلیوں نے تو صرف حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھیں، اگر آپ میرے محبوب، میرے سرتاج، میرے آقا کی صرف جبیں دیکھ لیتے تو اپنی انگلیاں کاٹنے کے بجائے حسن مصطفیٰ سے اپنے دل ہی کاٹ بیٹھتے۔ کوئی ایسے بھی اپنے شوہر کی تعریف کرتا ہے؟ وہ کس قدر عالی شے ہوگی، وہ اس کی ذات کتنی عالی ہوگی کہ بیوی ایسے تعریف کرے۔ یہ بڑی محبت کی بات ہے۔
محمدنا ہوا سیدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہیں اپنے آقا، اس نام سے اپنی عز و بقا۔ اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ 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 اللہ